بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ ناظرین، آج ہے 26 ستمبر 2025 جمعے کا دن۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے نظام قدرت اور سائنس۔ اس پر بات ہوگی اور بات 100% سچائی کے ساتھ۔ جیسا کہ ہم اکثر سائنسی تحقیق سے سنتے رہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، جب اس کا جسد خاکی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے جسم سے ایک ایسی سمیل نکلتی ہے جس سے وہ کیڑے مکوڑوں کو دعوت دیتی ہے اور اس کے جسم کو کھا پی جاتے ہیں، چٹ کر جاتے ہیں۔ یہ سائنس ہمیں کہہ رہی ہے کہ انسان مرنے کے بعد خاک ہو جاتا ہے، سب کچھ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف قدرت خداوندی ہے کہ جو شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو۔ اس کی حفاظت وہی خالق کائنات کرتا ہے جس نے اس کو زندگی دی تھی، اور پھر اس دنیا سے پردے کے بعد بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اس کو عملی طور پر تحقیق کے لیے ہر آدمی سوچتا ہے بات تو سچ ہے، جو اللہ فرماتا ہے ہوتا تو وہ ہے۔ سائنس کی بات میں شک ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ اس کا مشاہدہ حال ہی میں کچھ عرصہ قبل، جو ہماری مونسون کی بارشوں کا موسم تھا، تو ہمارے پڑوس میں ایک قبرستان میں قبر گر گئی، اور اس قبر میں جو مردہ خاتون تھی وہ 1 سال قبل اس کو قتل کیا گیا تھا، اور 30-35 گولیاں اس کو ماری تھی، اور اس کو وہاں پہ دفنایا گیا تھا۔ اور اس کا وہ سال پہلے والا واقعہ بھی کسی کے ذہن سے اوجھل نہیں ہوا تھا کہ اچانک اس کی قبر جو تھی وہ بارشوں کی وجہ سے منہدم ہو گئی، دب گئی، اور اس میں پانی چلا گیا، جس کو وہاں سے اس کے ورثاء نے نکالا۔ اور جب اس کا جسد خاکی باہر نکالا تو آپ یقین جانیے، عینی شاید جو وہاں پہ موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے ٹپکنے والا خون بھی ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ابھی چند منٹ پہلے کا واقعہ ہے۔ اور اس کا کفن جو ہے اس کو مٹی تک نہیں لگی تھی، اس کا چہرہ، اس کا پورا جسم بالکل صحیح سلامت تھا۔ تو گویا وہ سائنسی تحقیق جو کہتی ہے کہ جہاں پہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور پھر اس کی سمیت سے کیڑے مکوڑے آتے ہیں اور اس کو کھا جاتے ہیں، ویسے بھی اگر کوئی میٹھی چیز یا گوشت کا ٹکڑا یا خون کا قطرہ کہیں پہ گر جائے تو وہاں پہ کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں۔ قدرتی ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس کی سمیل سے وہ وہاں پہ آتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خاتون کو اس کا جسم کو نوچنے کے لیے، کھانے کے لیے، اس کے خون کو کھانے کے لیے، اس کے جسم کے گوشت کو کھانے کے لیے وہ کیڑے مکوڑے کہاں چلے گئے تھے؟ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ خاتون جو قتل ہوئی وہ بے گناہ قتل ہو گئی اور وہ شہید ہو گئی۔ 3 4 5 بچوں کی ماں تھی، تو جب وہ بے گناہ کسی شک کی بنیاد پر اگر قتل ہوئی تو پھر وہ شہید ہو گئی، اور شہید کو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا کہ اس کو مردہ نہ کہو، اور اس کا ہر چیز اس کی جو ہے وہ زندہ سلامت ہے۔ بلکہ بعض اوقات علماء کرام سے ہم نے سنا ہے کہ شہید کو نلایا دلایا، یعنی اس کو غسل بھی نہ دیا جائے، بلکہ جیسا ہے ایسا ہی اس کو دفن کر دیا جائے۔ تو اب اس سے تصدیق ہو گئی کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا خاتون کے ساتھ، اس بارش سے وہ جب عیاں ہوا تو اس کا وہ 1 سال قبل کا جو واقعے کا جسم 1 سال بعد بھی اگر صحیح سلامت تھا، تو قدرت کی وہ بات 100% سچ تھی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی شہید کو مردہ نہ کہو۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو ہر وقت اپنے اللہ سے ہمیشہ توقع رکھنی چاہیے اور خود کو صحیح سلامت اور صاف رکھنا چاہیے۔ موت کی تمنا نہ کریں لیکن موت سے بھاگے بھی نہ۔ موت اٹل حقیقت ہے، ایک مقررہ وقت تک انسان زندہ رہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت پورا ہو جاتا ہے
تو پھر موت آ جاتی ہے، چاہے اسے آپ 1000 پردوں کے پیچھے بھی چھپائیں، وہ چھپ نہیں سکتا، وہاں پر بھی موت آ کر رہے گی۔ تو اس لیے موت سے پہلے موت کی تیاری کریں اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جائیں اور آخرت کی شرمندگی سے بچائیں۔ یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، 1000 سال اگر زندہ رہیں گے تو بھی ایک دن ہم نے مرنا ہے۔ تو جب مرنا ہے تو ہم نے اپنے معاملات کو بھی درست رکھنا ہے، ہمارے ظاہر اور باطن کو۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انسانوں کا فیصلہ اس کے اعمال پہ نہیں، اس کی نیتوں پہ ہوگا کہ اس کی نیت کیا تھی، کیا وہ دنیا میں کس نیت کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، وہ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے تھا یا رسوائی کا کام کر رہا تھا، یا دو انسانوں کو لڑا رہا تھا، یا کسی کا مال کھا رہا تھا، یا کسی پر حناق تہمت لگا رہا تھا، یا اس کی غیبت کر رہا تھا، یا اس پر ظلم کر رہا تھا، یا اس کا حق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا تھا۔ یہ سب چیزیں جو انسان کے جس سے منع کیا گیا ہے، اسے انسان کو سوچنا چاہیے کہ دوسرے کی جان، مال، اولاد، ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اور حرام کے قریب تک نہ جاؤ، یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ جب تک وہ خود تمہیں نہ دے یا اس کی اجازت نہ دے۔ تو اس پر زبردستی کرنا، اس پر زیادتی کرنا، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ظلم سے بچائے۔